بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہمارا فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا لیکچر 6 ہے۔ ہم روٹین میں کویسچنز کر رہے ہیں اس کے جرنل کے، اور اس میں تقریباً ہم نے 8 سوال کر لیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں نے ایک چیز کو فیل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ تو سٹارٹ میں ہمارے پاس ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، اور ان بچوں نے کلاس کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے اکاؤنٹنگ کے بارے میں اس کا انٹروڈکشن دیکھا، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے رولز کو ہم نے اچھی طرح سے نیریٹ کیا، ایکسپلین کیا۔ لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے حکومت نے ایڈمیشن کے جو ڈیٹس ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرتا رہا، بورڈ جو ہے، تو وہ ایکسٹینشن ہوتے ہوتے یہاں تک کہ یہ جو لاسٹ منتھ گزرا ہے اس کی 25 تک ایکسٹینڈ ہو گئی تھی، اور ابھی تازہ ترین خبروں کے مطابق پتہ چلا ہے کہ شاید وہ جو ڈیٹ ہے بورڈ کے ایڈمیشن کی، وہ کچھ جنوری کی شاید کوئی 10 تاریخ تک بھی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس ابھی جو ہے یہ دسمبر کے شروع میں بھی جو ہے وہ ایک بچے کچھ آئے ہیں، یا کچھ بچے بعد میں ایڈ ہوئے ہیں، یا نئے بچے جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اور اس طرح کا کوئی بچہ ہے جو ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ آفس میں رابطہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو بچے نئے آئے ہیں ان کو شاید یہ ڈیبٹ کریڈٹ کا اب سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ کویسچن کس طرح سے چل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کے شاید یہ باتیں سر سے گزر رہی ہوں۔ تو اس لیے میں نے ان کے لیے، تاکہ ان کی ایک بیس بن سکے، اور جو پہلے سے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی اگر کوئی لیکچر مس ہو گئے ہوں یا کوئی چیز ان کو سمجھ نہ آئی ہو، تو میں نے دوبارہ سے جو بیس ہے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی اس کو نیریٹ کرنے کی اب کوشش کروں گا، تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ دیکھیں، جو انٹری ہے جرنل کے اندر، انٹری جرنل جس کو ہم روزنامچہ کہتے ہیں، یہ آج کل جو ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر جو انٹری کی جاتی ہے یہی بنیاد ہے۔ یعنی کاروبار میں جو لین دین ہے اس لین دین کو کتابوں میں درج کرنا جو ہے، اگر یہ پہلا ہی آپ کا سٹیپ آپ کو ٹھیک نہیں آتا تو نیکسٹ آپ اس کے بعد باقی سٹیپ جو ہیں وہ اگر آپ کو کرنے آتے بھی ہوں تو وہ بیکار ہیں، کہ جب تک آپ کو پہلے انٹری ہی نہیں کرنی آتی۔ تو اس لیے اس کے اوپر اچھی طرح سے فوکس کریں۔ ڈیبٹ کریڈٹ کے رولز جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے جو ہیں وہ تیار ہونے چاہیے، ان میں کسی قسم کی غلطی کا جو ہے وہ چانس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چیز کو ڈیبٹ کرنا تھا آپ نے کریڈٹ کر دیا، یا کریڈٹ کرنا تھا ڈیبٹ کر دیا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان رولز کو اچھی طرح سے جو ہے وہ لے کے ان کو تیار کرنا ہے، کیونکہ انٹریز ہی آپ کی بنیاد ہیں، اور اسی بنیاد پہ آپ نے آگے لیجر بنانا ہے۔ لیجر کے بعد ٹرائل بیلنس بنے گا، پھر فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنیں گی، لیکن بنیاد پھر یہی جنرل جرنل ہے۔ تو اگر اس کے اندر آپ کی انٹریز ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا اگلا جو کام ہے وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہم آگے نیکسٹ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو اپلیکیشن آف رولز فار ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ جو ہے ان کو نیریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، اس کے رولز کس طرح سے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کتنی طرح سے ہے، یعنی جو کاروبار کے اندر کھاتے ہوتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ ہم وہ آگے لے کے چلیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو کاروبار کے ٹوٹل جتنے بھی کھاتے ہوتے ہیں ان کی بیسک جو 3 ٹائپس ہیں، یعنی ٹوٹل کھاتوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو کاروبار کے اندر ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے ایسٹس، اثاثہ جات۔ اثاثہ جات کیا ہوتے ہیں؟ تمام وہ ذرائع جن سے کاروبار آمدن کماتا ہے، کاروبار چلایا جاتا ہے، وہ تمام ذرائع کاروبار کے ایسٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کیش ہے، بینک میں پڑا ہوا پیسہ ہے، مشینری ہے، بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے جی، اکوپمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں ایسٹس ہیں۔ تمام وہ ذرائع جن سے کاروبار جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اور کاروبار ان سے نفع کماتا ہے، وہ سارے ایسٹس ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہیں لائبلٹیز، واجبات، یعنی کاروبار کے ذمے کیا ہے۔ یعنی کاروبار جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کاروبار کے اندر ہر چیز نقد نہیں کی جاتی، بہت سارے معاملات ادھار کے ہوتے ہیں۔ تو ادھار کے معاملات کے اندر جب کاروبار کسی سے بھی کوئی چیز ادھار لے گا
ایسی صورت میں کاروبار نے وہ والی چیز کی رقم جو ہے اس کو واپس کرنی ہے، تو وہ جو واپسی کا ایک وعدہ ہوتا ہے وہ اس کو لائبلٹی کہا جاتا ہے، اور اس کو واجبات کہا جاتا ہے کہ کاروبار نے ایک خاص وقت کے بعد یہ والی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ اور نمبر 3 پہ ہوتا ہے جی آنر ایکویٹی، مالک کا سرمایہ، جس کو ہم کیپٹل کا لفظ بھی بولتے ہیں، زیادہ تر ہم لفظ کیپٹل استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو مالک جب کاروبار شروع کرتا ہے تو کاروبار کے اندر جو چیزیں وہ لگاتا ہے، جس میں مین چیز جو ہے وہ کیش لگاتا ہے۔ جو مالک ہے وہ کاروبار کے اندر کیش بھی لے کے آ سکتا ہے، یا کیش کے علاوہ وہ دیگر ایسٹس جو ہے وہ بھی لے کے آ سکتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی فرنیچر پڑا ہوا تھا، کوئی مشینری تھی، تو وہ بھی اس کا مالک کے سرمایہ کے اندر ہی ہم اس کو ٹریٹ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ایسٹس جو ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں ان کے اکاؤنٹنگ کے اندر، کچھ یہ چند ایک نام میں نے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے۔ ایسٹس کیا ہیں ان کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ ایسی تمام چیزیں، تمام اشیاء جو کاروبار کی ملکیت ہوں اور کاروبار ان کو منافع کمانے کی غرض سے استعمال کرتا ہو، یعنی سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی کاروبار کے معاشی وسائل ہوتے ہیں اور وہ کاروبار کی ملکیت ہوتے ہیں، کاروبار ان کو مزید اشیاء پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جن کا فائدہ مستقبل میں ہوتا رہتا ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے ان کا فائدہ ہوتا ہے، ان کو ہم ایسٹس کہتے ہیں، اثاثہ جات کہتے ہیں۔ جیسے کہ نمبر 1 پہ کیش ہے، تو کیش جو ہے یہ کاروبار کا جو ہے، یہ جیسے انسانی جسم کے اندر خون ہے، اسی طرح کاروبار میں کیش ضروری ہے، ایک بندہ کیش کے بغیر کاروبار کو نہیں کر سکتا۔ اگر یہی کیش جو ہے وہ بینک میں پڑا ہو تو بینک ڈپازٹ ہم اس کو بولیں گے کہ اس کاروبار کا بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ہم یہاں پہ اکاؤنٹ کے لیے جو لفظ صرف بینک بولیں گے، تو یہاں پہ اکاؤنٹنگ میں بینک سے مراد آپ کا بینک میں پڑا ہوا پیسہ ہے۔ اس کے بعد نوٹس ریسیویبل اور اکاؤنٹس ریسیویبل۔ اکاؤنٹس ریسیویبل کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو چیز فروخت کرنے پہ آپ کو بدلے میں کیش ملتا ہے، تو کیش آپ کا ایسٹ ہے۔ اب اگر وہ بندہ آپ سے ادھار میں چیزیں لے جائے تو بدلے میں آپ کے پاس کیش نہیں آئے گا بلکہ ایک وعدہ آئے گا، تو وہ وعدہ جو ہے، جو اس نے پیسے دینے ہیں، جو کچھ وقت کے بعد کیش میں تبدیل ہو جائے گا، اس وقت تک کے لیے ہم اس وعدے کو نوٹ کر لیں گے بطور ایسٹ، اور جب وہ ہمارے پاس کیش آ جائے گا تو ہم اس وعدے کو ختم کر کے کیش کو کاروبار میں جمع کر لیں گے۔ تو وہ وعدہ جو ہے، وہ جو اس بندے سے ہم نے پیسے لینے ہیں، اس کو ہم بطور ایسٹ لکھتے ہیں اکاؤنٹس ریسیویبل کے نام سے، کہ اس بندے سے ہم نے پیسے لینے ہیں، اور اس کا جو نام ہمیں دیا ہوتا ہے ہم اس کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر یہی اس کا وعدہ ہمیں ریٹن میں ہو، اگر وہ بندہ ہمیں لکھ کے کاغذ کے اوپر یا کسی لیگل ڈاکومنٹ کے اوپر لکھ کے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا دے کہ میں یہ پیسے آپ کو ادا کروں گا، تو پھر وہ آپ کا جو اکاؤنٹس ریسیویبل کی بجائے ہم اس کو کہیں گے نوٹس ریسیویبل۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر ریٹن اس سے آپ نے کچھ لیا ہوا ہے تو وہ نوٹس ریسیویبل ہے، اگر آپ نے زبانی اس سے وعدہ لیا ہوا ہے، پیسے دیے ہیں، اعتماد کی بیس پہ آپ نے اس کو چیز دی ہے، کاروبار سے بیچی ہے، اور آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں، تو وہ آپ کا اکاؤنٹس ریسیویبل ہوگا۔ زبانی میں اکاؤنٹ ریسیویبل اور ریٹن میں کچھ لیا تو نوٹس ریسیویبل۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ بھی ایسٹ ہے، یہ اس وقت تک اپنے نام سے ایسٹ کھڑا رہے گا جب تک کیش نہیں آ جائے، جب کیش آ جائے گا تو اس ایسٹ کو ختم کر کے ہم کاروبار میں کیش کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی پری پیڈ ایکسپنسز۔ پری پیڈ ہوتا ہے پہلے سے ادا شدہ، پہلے سے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ جیسے آپ لوگ یہ اپنی سم کے اندر بیلنس ڈلواتے ہیں، تو جب آپ پیسے ڈلوا لیتے ہیں تو وہ پیسے آپ کے پڑے ہوتے ہیں، اگر آپ استعمال نہ کریں تو وہ آپ کے پیسے پڑے ہیں، وہ آپ کا ایسٹ پڑا ہوا ہے۔ جب آپ استعمال کریں گے پھر وہ آپ کا خرچہ ہوگا۔ تو اسی طرح اگر آپ کاروبار میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا خرچہ جس کو آپ پہلے سے ادا کر دیں، ابھی وہ خرچے کا وقت نہیں ہوا، وہ خرچہ اکر نہیں ہوا، وہ خرچہ ہوا نہیں ہے، آپ پہلے سے اس کو ادا کر دیتے ہیں، تو فرض کریں اگر آپ وہ خرچہ نہ کریں تو وہ پیسے واپس مل جائیں گے۔ مثال میں دیتا ہوں کہ اگر آپ نے دکان کرائے پہ لے رکھی ہے
دکان کرائے پہ لی ہے، جنوری کا مہینہ ہے، لیکن جو بندہ دکان دینے والا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے 6 مہینے کا کرایہ ادا کر دیں، تو آپ جب اس کو 6 مہینے کا کرایہ دیں گے تو جنوری کا جو کرایہ ہے وہ تو آپ کا خرچہ ہو گیا، اور آگے جو 5 مہینے نیکسٹ کرایہ ہے وہ آپ کا ابھی پری پیڈ ایکسپینسز ہے، یعنی ایسے خرچے جو ابھی ہوئے نہیں، آپ اگر جنوری کے مہینے کے بعد وہ دکان چھوڑ دیں تو وہ والا جو آپ کا جو اگلا پیسہ ہے یقیناً آپ کو واپس مل جائے گا، یعنی وہ کیش کی صورت میں پڑا ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کی سم کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، جب تک آپ استعمال نہیں کرتے وہ پیسے آپ کے ہیں، تو وہ بھی ایسٹ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی خرچے کی پیشگی ادائیگی کر دی جائے، وقت آنے سے پہلے کسی خرچے کو دے دیا جائے، یا یہ مہینہ 2020 سال چل رہا ہے اور اگر 2021 کے کوئی خرچے ہم ادا کر دیں تو وہ آنے والے وقت کے جو خرچے ہیں وہ ہمارا ایسٹ ہوں گے، کہ وہ خرچے ہمارے ابھی ہم نے استعمال نہیں کیے، وہ ہمارا پیسہ ہی پڑا ہوا ہے ابھی، اس کو ہم پری پیڈ ایکسپینسز کہتے ہیں، تو یہ بھی ایسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح لینڈ ہے، زمین ہے، کاروبار نے اگر کوئی زمین کا کوئی حصہ خرید رکھا ہے جس کے اوپر فیکٹری چلا رہا ہے، دفتر چلا رہا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ بھی اس کا ایسٹ ہے۔ بلڈنگ ہے کاروبار کے پاس، اس جتنی رقم کی بلڈنگ ہے اس نے خریدی ہے وہ بھی اس کا ایسٹ ہے۔ اکوپمنٹ ہے، ساز و سامان جو بھی کام کرنے کے لیے ہوتا ہے کاروبار کے اندر، وہ سارا بھائی اس کا ایسٹ ہوتا ہے۔ مشینری ہے، ٹھیک ہے جی، مشینری جیسے فیکٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر بڑی بڑی مشینریز ہوتی ہیں، یا کوئی بھی کمپنی ہے، کنسٹرکشن کمپنی ہے تو اس کی جو ٹریکٹر ٹرالیاں اس طرح کی چیزیں ہیں، یا کوئی بھی اور فیکٹری ہے اس کی جتنی مشینری ہے وہ سارے اس کے ایسٹس ہوتے ہیں۔ اور مشینری کے ساتھ ایک لفظ پلانٹ ہوتا ہے، تو پلانٹ یعنی کافی ساری مشینیں جوڑ کے ایک سیٹ اپ جب بنایا جائے تو وہ پلانٹ بن جاتا ہے۔ بعض کا تو آپ کو اکیلا پلانٹ لفظ لکھا ہوا ملے گا، بعض کا تو آپ کو مشینری اینڈ پلانٹ لکھا ہوا ملے گا۔ تو یہ سب جو ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کاروبار کی ملکیت ہوں اور کاروبار ان کو نفع کمانے کی غرض سے استعمال کرتا ہے، یہ سارے ایسٹس ہوں گے۔ تو اس لیے آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسٹ کیا چیز ہے۔ کاروبار کے لیے جو ویلیویبل چیزیں ہیں جن سے کاروبار نفع کماتا ہے، جن سے کاروبار چلایا جاتا ہے، فرنیچر ہے، جیسے فرنیچر کاروبار میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس کا کیا ہے، ایسٹ ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا جو کھاتوں کی مین اقسام میں ایسٹ کے بعد دوسرا جو لفظ ہم نے دیکھا تھا وہ ہے لائبلٹی، جس کو ہم ذمہ داری کہتے ہیں، واجبات کہتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کاروبار کے اندر جیسے میں نے کہا کہ نقد کا ہر وقت معاملہ نہیں ہوتا، بہت سارے معاملات ادھار کے ہوتے ہیں، ادھار لیا بھی جاتا ہے اور ادھار دیا بھی جاتا ہے۔ تو جب آپ ادھار لیتے ہیں تو اس وقت آپ کا جو بزنس ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے بات کوئی بھی کرنی ہے تو یہ سوچنا ہے کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جس بزنس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے یہ چیز کیا ہے۔ تو ایک بزنس کے لیے کوئی بھی ایسی رقوم جو ادھار مال خریدنے کی وجہ سے، ادھار کوئی ایسٹ خریدنے کی وجہ سے، یا ادھار رقم لینے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کسی کو پیسے واپس دینے کی ذمہ داری بنتی ہے تو اس کو ہم لائبلٹی بولیں گے، اس کو ہم واجبات بولیں گے۔ تو وہ آپ چیزیں جن کا کاروبار کرتے ہیں اگر وہ ادھار لے لیں تب بھی آپ کی ذمہ داری بنے گی، آپ کوئی ایسٹ ادھار میں لے لیں تب بھی آپ کی ذمہ داری بنے گی، آپ کسی بینک سے لون لے لیں تب بھی آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ آپ نے وہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ تو اس میں یہ چند مسالے میں نے دی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے اکاؤنٹس پیبل، کہ کسی بندے سے ادھار میں مال جب آپ لیتے ہیں تو آپ نے اس کو پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں، تو اس کو نام لکھا جاتا ہے اکاؤنٹس پیبل۔ اچھا، اس سے پہلے تھوڑا سا اگر آپ ذہن میں لائیں تو ہم نے ایسٹس کے اندر لفظ پڑھا تھا اکاؤنٹس ریسیویبل، وہ تھا جب آپ ادھار کسی کو دیتے ہیں، جب آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو اکاؤنٹ ریسیویبل بنتا ہے، پیسے لینے والے ہیں اس کی طرف سے آپ کو جو ادھار وعدہ ملا ہوتا ہے آپ اس کو ایسٹ بناتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ نے کسی سے ادھار لیا تھا اور اب آپ کے ذمے ہے پیسے ادا کرنا، تو یہ اکاؤنٹس پیبل، اس میں لفظ تھا ریسیویبل اور یہ ہے پیبل، یہ لائبلٹی ہے اور وہ ایسٹ تھا۔ اکاؤنٹس پیبل آپ کی لائبلٹی ہے کہ آپ نے آنے والے وقت میں وہ پیسے ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ نے زبانی وعدہ دیا ہوا ہے، زبانی آپ کا اس کے ساتھ لین دین چلتا ہے، اعتماد چلتا ہے، تو آپ اس کو اکاؤنٹس پیبل لکھیں گے۔ اور اگر آپ اس کو کوئی ریٹن ڈاکومنٹ لکھ کے دیتے ہیں، کوئی لیگل ڈاکومنٹ دیتے ہیں، کوئی سٹیمپ پیپر دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ لکھ کے دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کا نوٹس پیبل ہو جائے گا۔ جیسے وہاں پہ اکاؤنٹ ریسیویبل اور نوٹ ریسیویبل تھا، اسی طرح یہاں پہ اکاؤنٹس پیبل اور نوٹس پیبل ہے۔
یہ دونوں صورتوں میں آپ کی لائبلٹی بنتی ہے. فرق یہ ہے کہ اگر زبانی ہو تو وہ اکاؤنٹس پیبل ہے اور اگر کوئی ریٹن ڈاکومنٹ ہو تو وہ نوٹس پیبل ہے. اس کے بعد ایکروڈ لائبلٹیز. ایکروڈ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ابھی باقی ہونا، واجب الادا ہونا، یعنی کچھ ایسی لائبلٹیز ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ایکروڈ ہوتی ہیں، یعنی کچھ ایسے خرچے ہوتے ہیں کہ جو ہم کر چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی ان کی ادائیگی باقی ہوتی ہے. کچھ خرچے ہم کر چکے ہوتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی باقی ہے. پھر یہاں پہ ہمارے کاروبار جو ہے اس کے اوپر پھر ذمہ داری آ رہی ہے کہ اس نے خرچہ کر لیا ہے. اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں پھر دکان کے کرائے کی، کہ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، دکان آپ استعمال کرتے جا رہے ہیں لیکن کسی مجبوری سے آپ اس کا کرایہ ادا نہیں کر سکے. تو یہ جو آپ ابھی ادائیگی نہیں کر سکے، ابھی آپ نے کرنی ہے، یہ بھی آپ کی لائبلٹی ہے اور اس کو ہم ایکروڈ لائبلٹیز، آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز کہتے ہیں یا ایکسپینس پیبل کہتے ہیں. تو یعنی ایسی ہے کہ کوئی آپ کا خرچہ ہو گیا ہے بٹ ناٹ پیڈ، انکرڈ ایکسپینس انکرڈ بٹ ناٹ پیڈ، خرچہ ہو گیا ہے لیکن ابھی ادا نہیں کیا. اب دیکھیں اگر اس سے پیچھے میں بات کروں تو ہم وہاں پہ پڑھ کے آئے تھے پری پیڈ ایکسپینسز کے نام سے ایسٹ، کہ آنے والے وقت کا اگر آپ کوئی خرچہ ادا کر دیں تو وہ آپ کا ایسٹ بن رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ وقت گزر چکا ہے اور پچھلے کسی وقت کا خرچہ ادا کرنے والا ہے تو وہ لائبلٹی بنتا ہے. اس بات کو آپ نے اچھی طرح سے کلیئر رکھنا ہے اپنے ذہن میں کہ آنے والے وقت کا خرچہ ادا کر دیں تو اس کو پری پیڈ ایکسپینسز بولتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ اپنی سم میں جو لوڈ کرواتے ہیں وہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے جب تک آپ استعمال نہیں کر لیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب دوسری طرف میں کہوں کہ اگر آپ کے پاس ایسی سم ہے جو پوسٹ پیڈ ہے تو آپ استعمال کرتے جا رہے ہیں، کالیں کرتے جا رہے ہیں اور ابھی آپ نے وہ پیسے ابھی دینے ہیں تو وہ آپ کی لائبلٹی ہوگی. اسی طرح کاروبار سے کوئی بھی خرچہ ہے، جیسے میں نے دکان کے کرائے کی مثال دی کہ دکان آپ نے استعمال کر لی ہے، مہینے گزر چکے ہیں، ابھی ان کا کرایہ باقی ہے تو وہ کرایہ دینا باقی ہے تو وہ آپ کی ایکروڈ لائبلٹیز ہوگا. اس کے بعد اور لائبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ لانگ ٹرم لائبلٹیز. کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہیں، زیادہ وقت کے لیے ہوتی ہیں. جیسے آپ کسی بینک سے لون لے لیں کئی سالوں کے لیے، یا آپ جو ہے وہ بانڈز جاری کر دیں. بانڈز کیا ہوتا ہے کہ یہ کمپنیز وغیرہ جو ہیں وہ لوگوں سے قرض حاصل کرنے کے لیے بانڈز جاری کرتی ہیں اور اس پہ پیسہ لیتی ہیں جس کے اوپر واپس پھر سود دیتی ہیں. تو یہ جو پیسہ لوگوں سے بانڈز کی صورت میں حاصل کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جب بھی یہ بانڈز ختم کیے جائیں گے تو کمپنی نے یہ پیسے لوگوں کو واپس کرنے ہیں. کمپنی کی ذمہ داری ہے، کاروبار کی ذمہ داری ہے، لائبلٹی ہے کہ یہ پیسے واپس کرنے ہیں. تو یہ تمام ذمہ داری کی اقسام ہیں. تو ہم نے پہلے پڑھا ایسٹس، تمام وہ چیزیں جو کاروبار کے لیے ویلیویبل ہیں جن سے کاروبار چلایا جاتا ہے وہ ایسٹس ہوتے ہیں، جس میں کیش پڑا، بینک اکاؤنٹ ریسیویبل، لینڈ، بلڈنگ، مشینری، فرنیچر، یہ سب چیزیں. پھر ہم نے پڑھا لائبلٹیز، تمام وہ کھاتے کہ جن میں پیسے ادا کرنا ہمارے ذمہ ہوتا ہے، کاروبار کے ذمہ، وہ ہماری لائبلٹی ہوتی ہیں، جیسے اکاؤنٹس پیبل ہے یا نوٹس پیبل ہے. اسی طرح ایکروڈ لائبلٹیز ہیں کہ آپ کوئی خرچہ کرتے ہیں لیکن آپ نے ابھی اس کو ادا نہیں کیا. اور اسی طرح اگر آپ بینک سے لون لیتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کی جی. تو لائبلٹیز جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو تیسرا قسم ہوتی ہے کھاتوں کی، وہ ہے کیپٹل یا آنر ایکویٹی. آنر ایکویٹی مالک کا سرمایہ، مالک کا حق. اب دیکھیں مالک جو کاروبار کا ہوتا ہے، یہاں پہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو کاروبار میں جتنا بھی چیزیں لگائی ہوتی ہیں وہ ایسٹس ہوتی ہیں، وہ مالکان لگاتے ہیں. اب جہاں پہ وہ کاروبار کا ایسٹ بنتے ہیں وہیں پہ وہ ان ایسٹس کے اوپر کاروبار کے مالک کا حق بھی ہوتا ہے کہ کل کو کاروبار ختم کیا جائے تو وہ مالک ان ایسٹس کو واپس لے لے. تو ایک طرف ایسٹس اور دوسری طرف ان ایسٹس کے اوپر مالک کا حق. اگر وہ ایسٹس کسی سے ادھار میں لیے ہیں تو پھر اس بندے کا ان ایسٹس کے اوپر حق. ٹھیک ہے، یہ ہم چیز دیکھیں گے آگے. تو مالک کا جو حق ہے اس کو ہم کیپٹل بھی بولتے ہیں، اس کو آنر ایکویٹی بھی بولتے ہیں، کہ مالک نے جو پیسہ کاروبار میں لگایا ہوا ہے. تو یہ جو مالک کا پیسہ ہے یہ اور کن چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لے کے آتا ہے تو وہ کیپٹل کے نام سے آتا ہے، اور کسی ضرورت کے تحت اگر مالک کاروبار سے کوئی پیسے نکال لے تو اس کو بولتے ہیں ڈرائنگز، ود ڈرالز.
کاروبار سے اپنی رقم نکال لینا. تو اس کے لیے ہم انٹری کے اندر لفظ ڈرائنگ کا استعمال کریں گے، یعنی کاروبار سے رقم کا لے جانا یا ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ لے جانا، تو اس کو ہم ڈرائنگز بولتے ہیں، یعنی کاروبار سے ودرالز. دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ مالک کا سرمایہ اور کن چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے، وہ ہے ریونیوز. دیکھیں کاروبار کا مالک جو ہے وہی نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، اس لیے جتنی بھی آمدنیاں ہوں گی وہ اس کے ہی سرمایے میں جمع ہو جائیں گی. اور اس کے بعد ہے ایکسپینسز، اخراجات. اسی طرح کاروبار کے جتنے بھی خرچے ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی مالک کے کھاتے سے ہی جائیں گے، یعنی تمام آمدنیاں اس کے کھاتے میں جمع ہو جاتی ہیں اور تمام خرچے جو ہیں وہ اس کے کھاتے سے تفریق ہو جاتے ہیں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک وہ ہے، اس لیے آمدنیاں اور جو خرچے ہیں ان کا تعلق بھی اسی کے اکاؤنٹ سے ہے. اب اسی بنیاد پہ اکاؤنٹنگ ایکویشن جو ہے وہ ڈرا کی جاتی ہے. اکاؤنٹنگ ایکویشن کس طرح سے ہے؟ ایسٹس از اکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز. اس کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ بنیاد ہے آپ کی کہ کاروبار کے جتنے بھی ایسٹس ہیں ایک طرف وہ ہیں، یعنی یہ سمجھیں کہ اگر یہ ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں تو ایک پلڑے میں ایسٹس پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے پلڑے میں کیپٹل اور لائبلٹیز پڑی ہوئی ہیں. یعنی کاروبار میں جتنے بھی اثاثہ جات ہیں ان اثاثہ جات کے اوپر ایک طرف وہ اثاثہ جات ہیں اور وہ کس کے برابر ہیں؟ ان اثاثہ جات کے اوپر حق. یعنی اب وہ تمام ایسٹس جو مالک لے کے آیا ہوتا ہے اس کو ہم کیپٹل بولتے ہیں، اور تمام وہ چیزیں یعنی چاہے جن چیزوں کا کاروبار کیا جا رہا ہے اگر وہ آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں یا کسی بھی صورت میں آپ کے ذمے کچھ پیسے دینے والے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ پیسے کاروبار میں آئے ہوتے ہیں تو ہم نے واپس کرنے ہیں. کاروبار کے پاس وہ مال وہ پیسے آئے ہوتے ہیں، اس کا مطلب جو کاروبار کے ٹوٹل ایسٹس ہیں ان کے اندر کچھ ایسی رقوم بھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم نے ادھار لے رکھی ہوتی ہیں. تو ادھار لینے کی صورت میں ابھی کاروبار کی طرف سے ان لوگوں کو پیسے واپس کرنا باقی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ جو ادھار کی رقم ہے، وہ جو ادھار کی چیزیں ہیں ان کے اوپر باہر کے لوگوں کا حق ہے اور اس کو ہم لکھتے ہیں لائبلٹیز کے نام سے. تو اس کا مطلب ٹوٹل جو اثاثہ جات ہیں ان کے اوپر دو طرح کا حق ہے. یہ اثاثہ جات جو ہیں وہ ٹوٹل دو طرح کے ہیں، ایک جو مالک لے کے آتا ہے اس کو کیپٹل بولتے ہیں، اور باہر کے لوگوں سے اگر کوئی ادھار کوئی چیز لے رکھی ہے تو اس کو لائبلٹیز بولتے ہیں. تو یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسٹس آلویز ایکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز. ایسٹس آلویز ایکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز. اب یہی جو ترازو کے دو پلڑے ہیں اسی کو ہی ہم جو ہے وہ ڈیبٹ اور کریڈٹ سے بھی دیکھتے ہیں، اور یہی ڈیبٹ اور کریڈٹ کی یہیں پہ بیس ڈیولپ ہو جائے گی کہ جو ایسٹس ہیں ان کے لیے جو رول ہے، دیکھیں ایسٹس ہیں یا دوسری سائیڈ ہے کیپٹل پلس لائبلٹیز، جب بھی یہ کاروبار میں چیزیں آتی ہیں تو ان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ چیزیں ایسٹ کاروبار میں آئے گا اس میں اضافہ ہوگا، کیپٹل کاروبار میں آئے گا اضافہ ہوگا، کوئی چیز ادھار لیں گے تو لائبلٹی میں اضافہ ہوگا. تو کوئی بھی ان کا جو اضافہ جب بھی ہوتا ہے، جب یہ کاروبار میں آتے ہیں تو ان کے لیے کیا رول ہے وہ رول میں یہاں پہ رائٹ کر دیتا ہوں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو رول میں ان کے نیچے لکھوں گا وہ رول ان کے اضافے کی صورت میں ہیں، ان کے کاروبار میں آنے کی صورت میں ہیں، ان کا وجود میں آنے کی صورت میں ہے، یا ان کے اندر مزید اضافے کی صورت میں ہے. اور جب ان میں اضافے کی بجائے کمی ہوگی تو جو رول ان کے اضافے کے لیے ہوگا اس کا ریورس ہو جائے گا. جو رول ان کے اضافے کے لیے ہوگا اس کا ریورس ہو جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹس کے لیے رول کیا ہے. ایسٹس میں جب بھی کاروبار میں ایسٹس آتے ہیں، جب بھی ان میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے ہم کرتے ہیں ڈیبٹ. ایسٹ کے لیے رول کیا ہے جی؟ ڈیبٹ. ہمیشہ ایسٹس کو ہم ڈیبٹ کریں گے جب بھی وہ کاروبار میں آئیں گے، جب بھی ان میں اضافہ ہوگا. اور اس کے بعد دوسری طرف ہمارے پاس کیپٹل پلس لائبلٹیز ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس رول کیا ہے؟ ان کے لیے رول ہے کریڈٹ، کہ ان میں جب بھی اضافہ ہوگا، جب بھی یہ کاروبار میں آئیں گے، کاروبار میں اضافہ کریں گے، یعنی کاروبار میں ان چیزوں میں اضافہ ہوگا کیپٹل کے اندر یا لائبلٹیز کے اندر، تو ہم اس کو کریڈٹ کریں گے. تو یہ ویری سمپل سی بات، اب اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسٹس جو ہیں یہی ان کے نارمل بیلنس بھی ہیں.
نارمل کا مطلب کہ ان چیزوں میں جب اضافہ ہوتا ہے یا عمومی طور پہ ان کے بیلنس کیا ہوتے ہیں، یہ کس بیلنس میں پڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، کیش ہے تو کیش پہلے فرض کریں 10,000 آیا ہے تو وہ ڈیبٹ ہو جائے گا. اب اور 10 آئے گا تو مزید ڈیبٹ، تو اس کا مطلب 20,000 ڈیبٹ سے کیش پڑا ہوگا تو کیش کا نارمل بیلنس بھی ڈیبٹ ہی ہوتا ہے. اسی طرح کیپیٹل اور لائبلٹیز کا نارمل بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے اضافے کے ساتھ کیا ہوتی ہیں کہ ایسٹ میں جب بھی اضافہ ہوگا ڈیبٹ، کیپیٹل اور لائبلٹیز میں جب بھی اضافہ ہوگا کریڈٹ. اب اگر ان میں کمی آئے تو کمی کی صورت میں ریورس کیا جائے گا. تو ریورس کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈیبٹ کا ریورس کریڈٹ ہے اور کریڈٹ کا ریورس ڈیبٹ ہے. تو اس کا مطلب ایسٹ کے لیے ہم نے رول لکھا کہ ان کو ڈیبٹ کرتے ہیں، یعنی جب بھی کاروبار میں ایسٹس آئیں گے ان میں اضافہ ہوگا تو ان کو ڈیبٹ کیا جائے گا. لیکن اگر ایسٹ کاروبار سے جائے، کاروبار سے نکلے، کاروبار سے کم ہو تو پھر ڈیبٹ کا ریورس ہم اس کو کیا کریں گے؟ کریڈٹ کریں گے. یعنی اضافے کی صورت میں ایسٹ کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں اور کمی کی صورت میں ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں. اب دوسری طرف ہم کیپٹل اور لائبلٹیز کو دیکھیں تو یہ ان کا نارمل بیلنس ہے کریڈٹ، یعنی یہ کاروبار میں کریڈٹ ان کا بیلنس ہوتا ہے. جب بھی یہ کاروبار میں آئیں گے کریڈٹ ہوں گے، لیکن جب یہ کم ہوں گے، کاروبار سے جائیں گے، کاروبار میں ان کی کمی ہوگی تو پھر ہم کریڈٹ کا ریورس کیا کریں گے؟ ان کو ڈیبٹ کریں گے. تو یہ بات عزیز طلبہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی ہے.